الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے کل ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ نے قطبہ بن ربیعہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارگیننگ کی کوشش کی، جو ناکام ہوئی، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تشدد بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بس شہید کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ کئی ایک وارداتیں ہوئیں، ان میں ایک وہ واردات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس موجود تھے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال لیا اور دو بندے ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے، معاذ اللہ آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے ہوئے آئے، بڑی مشکل سے یہاں ہاتھ ڈال کر کپڑے کو لوز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، تو اس پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر انتہائی تشدد کیا، اور یہ پہلی مرتبہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق پر ان کا ہاتھ اٹھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ چھوڑا، جن کا پہلے کتنا رعب اور دبدبہ تھا، لیکن پوری بستی اکٹھی ہو کر ان کے گھر پر حملہ آور ہوئے، پہلے ان کو پیٹا اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق جب گھر گئے، گھر کا محاصرہ کیا، عاص بن وائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضرت عمر فاروق نے ان کو صورتحال بتائی، ان کا ایک بڑا اثر رسوخ تھا، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم بہت بڑا غلط قدم اٹھانے جا رہے ہو، عمر فاروق کہ قتل کا فیصلہ چھوڑ دو، یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اس نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے دفاع کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اب مشرکین مکہ کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بن رہے تھے۔ اور پھر ان کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، جی اب ہماری آخری بات آپ کے ساتھ کہ آپ کو اگر اتنا خوبصورت ایک جوان چاہیے نا اپنا حلقے میں رکھنے کے لیے، اپنے بتیجوں میں رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، تو یہ ہم سے ولید بن مغیرہ لے لیں اور محمد ہمارے حوالے کر دیں۔ ابو طالب نے کہا، اچھا مجھ سے میرا بیٹا اس لیے لینا چاہتے ہو کہ اس کو قتل کر دو، اور تم اپنا بیٹا مجھے اس لیے دینا چاہتے ہو کہ میں اس کو پالوں پوسوں اپنے پاس رکھوں؟ اتنا بیوقوف سمجھا ہے تم نے مجھے؟ اور میں مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کروں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا۔ اس پر یہ لوگ واپس گئے بڑبڑاتے ہوئے، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بنو ہاشم کو بلایا اور ان کو صورتحال بتائی کہ آپ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہو کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ میں نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی کی، وہ اب تک نبھائی ہے، لیکن اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا اب چل چلاؤ ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، تو مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ سارے بنو ہاشم نے کہا، جو مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ ہماری جو ڈیوٹی لگائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کہا میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو روک دو، اس نے جو دعوت شروع کی ہے وہ چھوڑ دے، حالات سب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے باپ دادا کا دین خود بھی چھوڑا، دوسروں کو بھی چھڑوانا چاہتا ہے، معاذ اللہ، اس کی وجہ سے سارا معاملہ ہے اور تم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ واک آؤٹ کیا، لیکن اس اکیلے نے واک آؤٹ کیا، باقی سارے بنو ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا۔ یہاں سے جب پورا اس وقت پلان کیا گیا کہ جو لوگ دور رہتے ہیں وہ بھی ذرا قریب آ جائیں، ویسے رواج یہی تھا کہ ایک قبیلہ اکٹھا رہتا تھا، سب کے گھر ایک ساتھ ہوتے تھے، تھوڑے فاصلے پر دوسرا قبیلہ رہتا تھا، پھر تیسرا قبیلہ رہتا تھا، تو اگر کوئی دور ہے تو نزدیک آ جائے۔ اور اس گھاٹی میں جہاں ابو طالب کا گھر تھا وہاں باقی بھی سب کا گھر تھا، رشتہ داروں کا، اور سب الرٹ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ کو یہ بات پتہ چلی کہ ابو طالب نے اس طرح بنو ہاشم سے وعدہ لے لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا، تو انہوں نے اپنی میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ اب ہمارا یہ سارا جو رد عمل ہے یہ یا ہمارا ایکشن کہیں ان کا، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بلکہ پورے بنو ہاشم کے خلاف ہوگا، جب تک بنو ہاشم دو میں سے ایک کام نہ کر دے، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں یا پھر ان کی سپورٹ سے دستبردار ہو جائیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ بات آسانی سے لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے اس کو تحریری شکل میں لے آؤ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہاں یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا۔ چنانچہ بغیث بن عامر نامی شخص کے ہاتھ سے وہ تحریر لکھوائی، اوپر لکھا بسمک اللہم اور نیچے پھر پورا یہ بائیکاٹ کہ ہم جو ہے فلاں فلاں قبیلے جتنے بھی ہیں وہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر رہے ہیں جب تک ان دو میں سے ایک کام بنو ہاشم نہ کر لے، اور وہ تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی۔ اس کو سیرت کی کتابوں میں جنرل سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور بڑی آزمائش آ گئی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت تفصیلی موجود ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی۔ گھر میں جو کچھ راشن تھا جب تک چلتا رہا، اور اس وقت زیادہ سٹاک ہوتا بھی نہیں تھا، جب ختم ہو گیا اب پیسے موجود تھے، لیکن ان ظالموں نے معاہدہ کر لیا تھا، طے کر لیا تھا کہ ہم بنو ہاشم کے ہاتھ کوئی چیز فروخت بھی نہیں کریں گے، رشتوں کا لین دین بھی نہیں ہوگا، خوشی غمی میں بھی شرکت نہیں ہوگی۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہی خواہ وہ چھپ چھپا کر کچھ نہ کچھ لا کر دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اچھا اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی کا بڑا کردار رہا، انہوں نے بہت سپورٹ کیا۔ چنانچہ ان کے بھتیجے حکیم بن حزام جب کچھ راشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا رہے تھے، ابو جہل نے دیکھ لیا اور یہاں سے ان کو پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو اور بنو ہاشم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ راستوں پر بھی پہرے بٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انسان ہو کر
درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے۔ اور درخت بھی وہاں کیا ہوتا ہے؟ کھجور کا درخت۔ کھجور کا درخت اس کا پتا سبز بھی ہو تب بھی اس کو کوئی جانور نہیں کھاتا، اتنا سخت ہوتا ہے۔ وہ پتے کھانے پر مجبوری ہے بھوک کی وجہ سے۔ ہمارے بچے بھوک سے بلکتے تھے، ان ظالموں کو ترس نہیں آتا تھا۔ 3 سال کا عرصہ، تھوڑا نہیں 3 سال کا عرصہ کتنی مشکل سے گزارے ہوں گے۔ آج ہم بڑے سستے سستے مسلمان اور سستے سستے جنتی بننا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ان حالات سے گزری، اس کے بعد پھر یہ بائیکاٹ ختم کیسے ہوا؟ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس میں چند نام آتے ہیں: ابو البختری، مطعم بن عدی، زمع بن اسود، ہشام بن عمر۔ یہ لوگ آپس میں کسی مناسبت سے اکٹھے بیٹھے تھے، یہی بات چل نکلی کہ یار یہ جو ہم نے بنو ہاشم کے ساتھ کر رکھا ہے یہ غلط نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے بالکل غلط ہے، تیسرا کہتا ہے ہاں یار یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن ہم 2-3 بندے کیا کریں گے؟ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم 4-5 لوگ اکٹھے کرتے ہیں اور جا کر ابو جہل سے بات کرتے ہیں۔ ابو جہل ان کا لیڈر بنا ہوا تھا، اس سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ گئے، خانہ کعبہ کے پاس ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس سے جب بات کی کہنے لگا نہیں یہ بائیکاٹ ختم نہیں ہوگا، اور جو بھی ان کا اس وقت تعاون کرے گا، ان کو سپورٹ کرے گا، وہ بھی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی ہم یہی کچھ کریں گے۔ ہشام بن عمر نے کہا ہم پہلے دن سے ذہنی طور پہ اس کے حق میں نہیں تھے، آپ لوگوں نے فیصلہ کیا، کہا نہیں اب یہ ہو چکا اور ایسا ہوگا، رہے گا۔ یہ بحث و تکرار ہو رہی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ فرشتے نے آ کر بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، انہوں نے جو آپ کے خلاف وہ تحریر لکھی تھی، جو ایفیڈیوٹ بنایا تھا، بائیکاٹ نامہ کہہ لیجئے، وہ آج ختم ہو گیا ہے، اور آلریڈی وہاں چند لوگ اسی ایشو پر بات کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنا پیغام بھیجیے کہ وہ جناب جو تحریر تم نے ہمارے خلاف لکھی تھی بائیکاٹ کے لیے وہ آج ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب بائیکاٹ بھی ختم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب ہی کو بھیجا، ابو طالب نے جا کر بتایا کہ اس طرح میرے بھتیجے کا یہ پیغام ہے۔ ابو جہل اپنی جگہ پہ بڑا کانفیڈنٹ تھا، وہ کہنے لگا میں روزانہ جب آتا ہوں تو پہلے اسی کو دیکھتا ہوں کہ کسی نے پھاڑ نہ دیا ہو، وہ بالکل صحیح سالم موجود ہے، لہذا بائیکاٹ بھی رہے گا۔ اب ہشام بن عمر، زمع بن اسود، ابو البختری، مطعم بن عدی یہ کہنے لگے بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہم دور تو نہیں بیٹھے، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہیں، اندر چل کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ان کی بات سچی ہے یا آپ کی بات سچی ہے نتیجہ پتہ چل جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا پھر ایک وعدہ کرو میرے ساتھ، اگر وہ تحریر اسی طرح صحیح سالم موجود ہوئی تو پھر تم ان کو سپورٹ نہیں کرو گے، ان کا جھوٹ تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گا، جس طرح یہ جھوٹ اس طرح پچھلا بھی سارا جھوٹ۔ ابو البختری کہنے لگا اور اگر ان کی بات سچی نکل گئی کہ وہ تحریر ختم ہو چکی ہے تو پھر بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا۔ کہنے لگا جی وہ میرا اکیلے کا تو فیصلہ نہیں، باقی قبائل بھی تھا۔ نے کہا نہیں بچہ ایسے نہیں، اب ڈن ہو گیا، اگر بات تمہاری سچ نکلی، تحریر صحیح موجود ہوئی، ٹھیک ہے ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کی بات سچی نکلی تو بائیکاٹ ختم کرنا پڑے گا۔ اب اندر داخل ہوئے تو وہ پیج جب دیکھا تو اوپر لکھا ہوا بسمک اللہم۔ اچھا ایسے ظالم تھے یا بے وقوف تھے؟ بسمک اللہم کا مطلب اے اللہ تیرے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، تو جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ اللہ تیرے نام سے، تو نیچے کوئی اچھی بات لکھو، اور رسول کے ساتھ دشمنی والی تحریر اور اوپر نام جناب بسمک اللہم۔ اللہ اکبر، صرف یہ لفظ موجود تھا بسمک اللہم، باقی جتنے بھی الفاظ تھے سارے پورے اس پیج کے سوراخ، کوئی ایک لفظ باقی نہیں تھا
دیمک نے چاٹ لیا، ہم سیرت نگار یوں بیان کرتے ہیں، جس نے بھی کیا، لیکن اس کا آرڈر تھا۔ ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ جو چاہے۔ اب پھاڑ بھی کوئی سکتا تھا لیکن اس پر فساد ہوتا، گم بھی ہو سکتی تھی تحریر، تب بھی ایک لڑائی ہوتی، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اور یہ اپنی قدرت دکھائی۔ ابو جہل پر سختہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ اب اتنی بڑی ایک طرح سے نشانی، ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، لیکن جب نصیب میں اسلام نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابو البختری وغیرہ مطعم بن عدی انہوں نے آواز لگائی کہ بائیکاٹ ختم، بائیکاٹ ختم، بائیکاٹ ختم۔ اس طرح یہ جنرل سوشل بائیکاٹ ختم ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت بڑی آزمائش سے باہر نکلے۔ اب یہاں ذرا غور کریں کہ 3 سال اللہ رب العالمین چاہتا تو تیسرے دن بھی یہ کروا سکتا تھا، تیسرے گھنٹے میں بھی کروا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کی سنت آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی آزمائشیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں۔ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت پکڑنی چاہیے۔ جب آپ حق پر ہیں، غلطی پر ہیں تو غلطی تو چھوڑنی ہے نا، لیکن جب آپ حق پر ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اپنا کام جتنا ہو سکتا ہے جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہوا۔ ادھر ابو طالب شدید بیمار پڑ گئے، چنانچہ مشرکین مکہ کا وفد ایک مرتبہ پھر گیا ابو طالب کے پاس اور کہا کہ دیکھیں ابو طالب، اب اس وقت آپ جس کنڈیشن میں ہیں یہ اچھی نہیں ہے، آپ کا چل چلا ہوا لگتا ہے، اس وقت آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں، شاید اب وہ آپ کی بات مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا، چچا ابو طالب نے بات کی کہ بیٹا یہ آئے ہیں اور یہ ان کا مطالبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کا دشمن نہیں ہوں، مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں تو ان کو بہت کچھ دینا چاہتا ہوں، یہ میری بات تو سمجھیں۔ کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ان سے منوانا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، میرا پہلا اور آخری پیغام یہی ہے، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، آپ کو سب کچھ ملے گا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ وہ کہنے لگے اسی پر تو ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ابو طالب نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں، وحاج بہا عند اللہ، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے ضرور تکرار کروں گا، آپ نے جتنا میرا دفاع کیا، جتنی میری مدد کی ہے، میں آپ کو اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ انہوں نے تانا دیا کہ ابو طالب ساری زندگی باپ دادا کے دین پر اور مرتے ہوئے بھتیجے کی باتوں میں آ رہے ہو، تو ابو طالب نے کہہ دیا کہ اللہ ملت ابی، نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پہ پکا رہوں گا۔ اور اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا، ایک تو اپنے شفقت کرنے والے سرپرست چچا کی وفات اپنی جگہ پہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے باوجود ان کا کلمہ نہ پڑھنا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ صدمہ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شریکہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، بعض تاریخ نگاروں نے 3 دن کا وقفہ لکھا، بعض نے 2 مہینے کا لکھا کہ وہ فوت ہو گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بڑا دھچکا لگا کہ حضرت خدیجہ صرف اکیلی نہیں، ان کا پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹر تھا، جو مسلمان ہو چکے تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی حضرت خدیجہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ اور پھر حضرت خدیجہ کی جو وفاداری تھی، جو سنسیئرٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھی، یہ بھی ایک چیز انسان کو بہت متاثر کرتی ہے۔ چنانچہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک جب بھی کبھی کوئی خوشی کا موقع آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول خدیجہ کو فوت ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا 12-13 سال ہونے کو ابھی تک آپ ان کو یاد کرتے ہیں، ہم سب ہیں آپ کی خدمت کرتی ہیں آپ کی فرما بردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم خدیجہ کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ جب ساری دنیا میرے خلاف کھڑی تھی اکیلی خدیجہ اور اس نے اپنا سارا مال بھی میرے اس مشن پر وقف کیا اور پھر اس کی پوری فیملی نے کس طرح میرا ساتھ دیا، میں اس کو کیسے بلا دوں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے دھچکے لگے جس پر آپ نے فرمایا یہ سال میرے لیے غم کا سال ٹھہرا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے پہ صدمہ تکلیف پہ تکلیف کے باوجود ثابت قدم اتنے رہے کہ اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا تھا حضرت خدیجہ کی وفات سے کچھ دن پہلے کہ مکہ مکرمہ والوں کو 10 سال سے میں تبلیغ کر رہا ہوں، اب صرف ان کے لیے تو نبی بن کے نہیں آیا ہوں، پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، تو آس پاس کے لوگوں پر بھی مجھے توجہ کرنی ہے۔ اور آپ نے ایک لسٹ بنائی معروف قبائل جتنے تھے ان کے ہاں جا کر دعوت دینے کی، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ رکھا طائف کو۔ طائف میں عمرو بن عمیر ثقفی لیڈر تھا اور اسی سے اس کا قبیلہ بنو ثقیف وہاں کا ان کا ہی تسلط تھا، اور مکہ مکرمہ میں بھی ان کا بڑا اثر رسوخ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو میں جا کر اسلام کی دعوت دوں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو طائف پورا اپنے پاس آ جائے گا، اور مکہ مکرمہ میں یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ بھی بہت حد تک کم ہو جائے گا ان کی وجہ سے، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے میں تاخیر نہیں ہونے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جانے سے پہلے حضرت سودا بنت زمع ایک ایجڈ عمر رسیدہ بیوہ خاتون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ عمر رسیدہ خاتون کا اس لیے انتخاب فرمایا کہ بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک میچور خاتون ہی بہتر تھی۔ اگر کنواری بچی سے لڑکی سے شادی کرتے آپ کو وہ بھی رشتے مل جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موضوع یہ سمجھا کہ اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سودا بنت زمع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کو آپ نے ساتھ لیا اور طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے، ادھر مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ اچھا ہوا یہ خود نکلے ہیں، اب ہم ان کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ اور اس وقت رواج تھا کہ اگر اس طرح سے انوانٹیڈ بندہ جس کو لوگ نہیں چاہتے خود نکل جاتا یا نکال دیا جاتا، تو جب تک علاقے کا کوئی بڑا آدمی دوبارہ اس کی گارنٹی نہ لیتا، ضمانت نہ دیتا، وہ واپس اپنے علاقے میں انٹر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک اور بڑی پریشانی کی بات ہو گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا کہ واپسی پر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح حل کرنا ہے۔ حضرت زید کو کہا کہ فی الحال اس کو بالکل بھول جاؤ، جب واپس آنا ہوگا اس وقت اس پر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اس پر انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔